فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے موضوع میں سب سے پہلے شامل ہے کہ کافر، منافق اور مشرک کسے کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول تسلیم نہیں کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو بھی نبی سمجھتے ہیں، یا جو لوگ قیامت کے دن کو نہیں مانتے، یا اسلامی عقیدوں کا انکار کرتے ہیں، یا اسلام کے فرضوں کو نہیں مانتے، یا اسلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہندو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں۔ جو لوگ دل سے مسلمان نہیں، صرف ظاہری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ کافر، مشرک اور منافق کی کبھی بخشش نہیں ہوگی جب تک یہ توبہ نہ کر لیں۔ یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے طہارت کے بارے میں، یعنی پاکی۔ طہارت یعنی پاکی اسلام کا ایک بہت اہم جز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑے اور جائے نماز کا، یعنی نماز کی جگہ کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے وضو کے فرائض کیا کیا ہیں۔ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یعنی ان میں سے اگر کوئی ایک عمل بھی رہ گیا تو پھر وضو ناقص ہوگا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ وضو کی کل 12 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت ہے نیت کرنا، یعنی کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ دوسری سنت ہے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تیسری سنت ہے پہلی 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا۔ چوتھی 3 بار کلی کرنا۔ پانچویں سنت مسواک کرنا۔ چھٹی سنت 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ ساتویں سنت ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ آٹھویں سنت سارے سر کا اور کانوں کا مسح کرنا۔ 9ویں اور 10ویں سنت داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ 11ویں سنت لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا عضو دھل جائے۔ 12ویں سنت ترتیب وار دھونا کہ پہلے منہ دھوئے، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یاد رکھیے سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے وضو کے مستحبات کے بارے میں۔ وضو کے اندر 5 چیزیں مستحب ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ دوسرا ہر عضو کو مل مل کر دھونا۔ تیسرا داہنی طرف سے شروع کرنا۔ چوتھا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ پانچواں وضو کرنے میں کسی دوسرے سے مدد نہ لینا۔ یاد رکھیں مستحب چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا، اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ براہ کرم نیکی کی اس دعوت کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔